جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے اولاد پیدا کی۔ ان کی اولاد میں کئی بیٹے بیٹیاں تھے، جن میں قابیل اور حابیل سب سے مشہور ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام ہر بیٹے کی شادی اس کی جڑواں بہن سے نہیں بلکہ کسی اور بیٹے کی جڑواں بہن سے کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی اور یہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن جس کا نام اقلیمہ تھا بہت خوبصورت تھی، وہیں حابیل کی جڑواں بہن جس کا نام لیوزا تھا کم خوبصورت تھی۔ جب شادی کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ قابیل کی شادی لیوزا سے ہوگی اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہوگی۔ قابیل ایک کسان تھا اور حابیل ایک چرواہا۔ قابیل بہت گھمنڈی اور ضدی تھا جبکہ حابیل نیک اور متقی پرہیزگار تھا۔ قابیل کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اس کی خوبصورت بہن اقلیمہ کی شادی حابیل سے ہو اور اسے خود کم خوبصورت لیوزا سے شادی کرنی پڑے۔ اس نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کی بہن اس کی ہے اور وہ کسی اور سے اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اسے ماننا چاہیے، لیکن قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جب قابیل کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہوا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک راستہ نکالا۔ انہوں نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہ اس وقت اللہ کی طرف سے قربانی کی قبولیت کا ایک طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا دیتی تھی۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی اور صحت مند بھیڑ اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اس نے یہ قربانی پوری نیت اور خدا کے ڈر کے ساتھ دی۔ وہیں قابیل نے اپنے کھیت کی سب سے بیکار اور گھٹیا فصل جس کی اسے ضرورت نہیں تھی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اس نے یہ قربانی بے دلی سے اور صرف رسم پوری کرنے کے لیے دی۔ جب دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی بھیڑ کو جلا دیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، لیکن قابیل کی فصل وہیں کی وہیں پڑی رہی۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے اور حسد سے جل اٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی کیوں قبول ہو گئی۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور اسے حابیل کے خلاف بھڑکایا، اور نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن جب حابیل جنگل میں اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا، قابیل اس کے پاس گیا اور بولا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابیل ایک نیک انسان تھا۔ اس نے جواب دیا، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن قابیل پر شیطان کا اثر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پر دے مارا، جس سے حابیل کی موت ہو گئی۔ اس طرح قابیل پہلا انسان بن گیا جس نے زمین پر قتل کیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے دیکھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے قابیل کے سامنے زمین کھودی اور اپنے مرے ہوئے بھائی کو اس میں دفنایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت شرمندگی ہوئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا پاتا؟ حالانکہ اسے پچھتاوا ہوا، لیکن اس نے جو جرم کیا تھا اس کی سزا اسے ملنی تھی۔ اللہ نے اسے زمین پر بھٹکنے والا بنا دیا۔ اسے ہمیشہ اس بات کا ڈر ستاتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی اسے اس کے گناہ کی سزا نہ دے دے۔ وہ ہر جگہ بے قرار اور بے چین پھرتا رہا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی اہم سبق چھپے ہوئے ہیں۔ عرشا اور حسد کا برا انجام۔ قابیل کی عرشا نے اسے اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا۔ یہ سکھاتا ہے کہ حسد انسانی رشتے اور شانتی کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی۔ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس میں اخلاص اور تقوی پرہیزگاری تھا۔ ہماری نیکیاں تبھی قبول ہوتی ہیں جب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی بہت سخت ہے۔
یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کی شروعات سے ہی اچھائی اور برائی کی لڑائی چلی آ رہی ہے، اور اللہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو نیک اور سچے ہوتے ہیں۔